وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تھی۔ تو کیا یہ بستیوں والے، اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں، یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب، جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، یا وہ ہم نائمون بیاتن، رات گزار رہے ہوں اور سوئے ہوئے ہوں۔ اب امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا وہ نچنت ہے اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خسارہ پانے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کی ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے، اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ جو وارث ہوئے زمین کے، اس کے رہنے والوں کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد، من بعد اہلہا، تو کیا انہیں یہ سبق حاصل نہیں ہوا؟ کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم عاد کے انجام سے؟ قوم عاد نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے انجام سے؟ اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوط کے انجام سے؟ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں، فہم لا یسمعون، تو وہ سنتے ہی نہیں۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، 5 آ گئے ہیں، 6 کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے۔ یہ 5 کا ذکر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، 5 ہو گئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے، یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، جسے نہیں کرنا ہوتا وہ پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں، لاکھ سمجھا لیں، لاکھ نشانیاں دکھا لیں، لاکھ معجزے دکھا لیں، وہ ماننے والا نہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی الٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابھری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابھری ہے، رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی، رسول نے وصیتیں کی ہوں گی، رسول نے ان سے میثاق لیے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ عہد نہیں تھا کہ اپنے اس عہد کی پابندی کرتے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق، ناہنجار اور سرکش ہی پایا۔ اب وہ آخری رسول جو ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اب آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک رکوع ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً اوسطاً آیا ہے، یہ اب چلے گا 7-8 رکوعوں تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ متصلاً قبل جو ہے ہجرت سے یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اب اہل کتاب سے، یہود سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا ہے ہجرت کے بعد۔ یہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں، یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گی کہ اس کے لیے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ منورہ۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب یہ ملک ذرا علیحدہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا شمال مشرقی بالکل کونا جو ہے وہ ملک ہے مصر، اور ایک صحرا جو ہے ٹرائنگولر، وہ بھی ایک یوں سمجھیے جزیرہ نما ہے، صحرائے سینا، دی سینائی پیننسولا، یہ جدا کرتا ہے، اور اس کے بعد ادھر مصر ہے۔ اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی، یہ فرعون لقب ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے، جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود، اسی طریقے سے
یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون، تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کی طرف بھیجا۔ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا، حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین، دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں، پیغامبر ہوں، ایلچی ہوں۔